نفسه بسم الله الرحمن الرحيم فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين۔ بس اللہ ذوالجلال ہی بہترین محافظ ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، قابل احترام خواتین اسلام، اللہ ذوالجلال اپنے بندوں کے ساتھ نہایت ہی رحیم، کریم، شفیق ہیں، اور ان رحمتوں میں ایک رحمت یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال اپنے بندوں کو حق پر ثابت قدم رکھتے ہیں، اور جو بندے اللہ ذوالجلال کے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھتے ہیں، ہر حال میں، خواہ خوشی کے معاملات ہوں، غمی کے معاملات ہوں، تنگی کے معاملات ہوں، آسانی کے معاملات ہوں، وہ اللہ ذوالجلال کے سچے مومن اور بندے ہیں، کیونکہ مومن ہر وقت اللہ ذوالجلال کا شکر گزار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، فرمایا مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے۔ اگر اسے سکھ ملتا ہے، آسائش ملتی ہے، آسانی ملتی ہے، شکر کر لیتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر تکلیف آ گئی، صبر کر لیتا ہے، فرمایا یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ سختیوں کے وقت، تنگیوں کے وقت، آسانیوں کے وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کار بند رہتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بھلائی نہیں جس کے بارے میں آپ نے امت کو آگاہ نہ کر دیا ہو، اور کوئی ایسی برائی نہیں جس سے آپ نے ڈرایا نہ ہو۔ میرے بھائیو، دوستو، ہم جس حالات میں گزر رہے ہیں، یہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اہل عقل کی طرح ان حالات کا مقابلہ کریں۔ سمجھدار مومن وہ ہے جو سخت آفات بھی آئیں، تکلیفیں بھی آئیں، پریشانیاں بھی آئیں، وہ اللہ ذوالجلال کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مصیبتوں میں اور بحرانوں میں اللہ ذوالجلال کی پناہ لیتا ہے، اپنے رب سے معافیاں مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، دعا فریاد کرتا ہے، عاجزی انکساری کرتا ہے، اور جو کچھ پیش آتا ہے اس کا دل مضبوط ہوتا ہے۔ اسے یقین ہے کہ میرا مالک ان چیزوں کو جانتا ہے، اور اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں، فرمایا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ہم تک وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے، وہ اللہ ذوالجلال ہمارا آقا ہے۔ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ذوالجلال پر ہی اعتماد کریں، اللہ ذوالجلال پر ہی بھروسہ کریں، کیونکہ ہر چیز اللہ ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں۔ اللہ ذوالجلال نے اس دنیا کو دار الامتحان رکھا ہے، ابتلائیں ہیں، تکلیفیں ہیں، سب سے زیادہ تکلیفیں انہیں آتی ہیں جو اللہ کے زیادہ قریبی ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشد البلاء الانبیاء، نبی انبیاء کو سب سے زیادہ مصیبتیں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، پھر جو جتنا ان کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی اسے آزمایا جاتا ہے۔ فرمایا بندہ دنیا میں چلتا ہے، ان تکلیفوں کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت الفردوس عطا فرما دیتے ہیں۔ لہذا مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ کی حکمتوں، اس کے فیصلوں پر مکمل اعتماد کرے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ،
فرمایا جو اللہ پر اعتماد کر لے، اللہ پر بھروسہ کر لے، اللہ ذوالجلال ہی اس کے لیے کافی ہے۔ جب اللہ کے سپرد معاملات کر دیتا ہے، دل میں اطمینان آ جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، ذہنی سکون ہو جاتا ہے کہ ہر چیز میرے مالک کے پاس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی، فرمایا میں بندے کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ مجھ سے توقع کر لے، اور فرمایا وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، میری مدد، میری تائید، میری نصرت بندے کے ساتھ ہوتی ہے۔ لہذا ان حالات میں ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں کے گرد متحد رہیں، ان سے اختلاف نہ کریں اور ان کی بات کو اچھی طرح سنیں۔ اسی طرح ملک میں سرکاری اداروں کی طرف سے جو ہدایات دی جاتی ہیں ان پر عمل کریں، ہر قسم کی افواہوں سے بچیں اور ان سے گریز کریں، کیونکہ افواہیں دلوں کو کمزور کرتی ہیں، دلوں میں مایوسی اور غم پیدا کرتی ہیں، اور اسی طرح ہمیں ایسے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے جیسا کہ آسمان سے دھماکوں کے مناظر کی تصاویر بنا کر انہیں سوشل میڈیا پر نشر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان تمام معاملات کو حکومت کے سپرد کرنا چاہیے، کیونکہ جن کے وہ ان معاملات کے ذمہ دار ہیں۔ لہذا میرے بھائیو دوستو، ہمارا فرض بنتا ہے ان حالات میں زیادہ سے زیادہ، رمضان المبارک کا بھی مہینہ ہے، اللہ ذوالجلال کی عبادت کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اللہ ذوالجلال سے عافیت طلب کریں، کثرت سے دعائیں اور استغفار کو اپنا معمول بنا لیں، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف رجوع کریں، کیونکہ وہی حافظ ہے، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، فرمایا اللہ ذوالجلال ہی بہترین محافظ ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اپنی نیتوں کو صاف رکھیں، کیونکہ اللہ ذوالجلال آپ کے ساتھ ہے، اللہ ذوالجلال اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتے۔ اور یاد رکھنا چاہیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے بڑے مراتب ہیں، بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، فرمایا اللہ کے راستے میں دشمن کے ساتھ ملی ہوئی سرحد پر ایک دن پہرا دینا، فرمایا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ افضل ہے۔ اور فرمایا والروحۃ یروحا العبد فی سبیل اللہ، فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں شام کو چلے، صبح کو چلے، فرمایا یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے بہتر ہے۔ لہذا میرے بھائیو دوستو، ان حالات میں ہمارے جو بھائی جہاد کر رہے ہیں، ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین اس ملک کی بھی اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، اور جو اس کے جہاد کر رہے ہیں انہیں نصرت عطا فرمائے، استحکام سلامتی عطا فرمائے، اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں انہیں اللہ ذوالجلال رحمت، مغفرت، قبولیت، عظیم عزت و کرامت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ ربی وسلام علیہ۔ میرے بھائیو دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان المبارک تقریباً آدھے کے قریب ختم ہو چکا ہے،
باقی تھوڑے ہی دن ہیں، ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، لہذا ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ ذوالجلال کی عبادت کر کے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے، دعا فریاد اللہ ذوالجلال سے کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پر آخری 10 راتیں عشرہ الاخیر، اس کے بارے میں میری اور آپ کی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وشد معذرہ۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا، فرمایا رات بھر آپ جاگتے، گھر والوں کو بھی جگا لیتے اور کمر بستہ ہو کر خوب اللہ ذوالجلال کی عبادت کرتے۔ لہذا ان دنوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ان دنوں میں بعض لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں، آخری دنوں میں بازاروں کے چکر لگانے شروع کر دیتے ہیں، اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آخری عشرہ میں ایک رات لیلۃ القدر ہے، اور جو لیلۃ القدر کی برکات سے محروم ہو گیا وہ محروم ہو گیا۔ لہذا ان گھڑیوں کو یا انسان کو ان کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ فرمایا ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر، خیر و برکت والی رات میں اتارا، عزت والی رات میں اتارا۔ آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا یہ 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے، 83 سال 4 مہینے سے زیادہ افضل ہے۔ روح الامین فرشتے اس رات کو نازل ہوتے ہیں، اللہ ذوالجلال بندوں کی لغزشوں کو معاف کرتے ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خیر من الف شہر۔ فرمایا میرے صحابہ یہ مہینہ رمضان کا تم پر آ رہا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے۔ فرمایا من حرمها فقد حرم الخیر کلہ۔ فرمایا جو اس رات کی عبادت سے، اس رات کی برکات سے محروم ہو گیا، فرمایا وہ بڑا ہی بد نصیب ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ان رات کو زیادہ سے زیادہ اللہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے بعض ثقات سے یہ بات سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی عمریں دکھلائی گئیں۔ پہلے لوگوں کی عمریں تو بہت زیادہ تھیں، کسی کی 1000 سال، کسی کی 500 سال، مگر اس امت کی عمریں، فرمایا میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہیں، کم ہی ہیں جو اس سے آگے تجاوز کریں۔ تو آپ کو اپنی امت کی عمریں کم نظر آئیں۔ اللہ ذوالجلال نے اس امت پر رحم فرمایا، کرم فرمایا، انہیں لیلۃ القدر عطا فرما دی جو 83 سال 4 مہینے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ہمارے سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کی یہ عادت مبارکہ تھی، وہ آخری عشرے میں شب قدر کی تلاش کے لیے بڑا اہتمام کرتے، غسل کرتے، عمدہ لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، ساری رات اللہ کی عبادت کرتے، تلاوت قرآن کریم کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے، ان راتوں کو ضائع نہیں کرتے۔ اور رات عشاء کی نماز مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ آپ قیام اللیل کر لیا، گویا کہ آپ نے عبادت کا حق ادا کر لیا، پوری رات اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ ذوالجلال کے آگے عاجزی انکساری کرنی چاہیے۔ فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ پوری رات ہی برکتوں والی ہے طلوع فجر تک۔ امام مجاہد فرماتے ہیں سلام سے مراد یہ ہے، یہ سلامتی والی ہے، اس میں شیطان کسی کے ساتھ برائی نہیں کر سکتا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔
امام شافعی فرماتے تھے سلام سے مراد یہ ہے کہ اس رات فرشتے عبادت کرنے والے جو مسجدوں میں اللہ کے عبادت کرتے ہیں یا جہاں بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کے پاس آ کر کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا المومن، اللہ ذوالجلال ہمیں بھی اس کا مصداق بنائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحرروا لیلۃ القدر فی الفطر من العشر الاواخر من رمضان، کیونکہ ہر ذی قدر چیز جو اللہ جو ہوتی ہے اس کو چھپایا جاتا ہے، اللہ ذوالجلال نے اس رات کو بھی چھپا رکھا۔ حکمت یہ تھی کہ لوگوں کے دل اللہ کی طرف متوجہ رہیں اور اللہ ذوالجلال کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے اور بھی آسانی فرما دی، فرمایا اس رات کو آخری عشرے کی وتر راتوں میں تلاش کرو۔ وتر راتیں کون کون سی ہیں؟ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، اور بعض اوقات یہ کہا کہ بھئی 27ویں رات کو عبادت کر لی، گویا کہ لیلۃ القدر میں حاصل ہو گئی۔ حالانکہ بعض اہل علم کا یہ دعویٰ ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، علماء حنابلہ، شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ مبارک پوری فرماتے ہیں لیلۃ القدر تبدیل ہوتی رہتی ہے، کبھی 21ویں کو آ گئی، کبھی 23ویں کو آ گئی، اس لیے انسان کو چاہیے ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے انسان عبادت کرے۔ پھر لیلۃ القدر کی کچھ علامات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں، فرمایا لیلۃ القدر لیلۃ سمحۃ طلقۃ لا حارۃ ولا باردۃ، فرمایا لیلۃ القدر کی علامتیں یہ ہیں، وہ ایک خوشگوار رات ہے، سہانی رات ہے، اس کا موسم معتدل ہوتا ہے، اور صبح سورج جب نکلتا ہے سرخی مائل اور بھیگا بھیگا سا ہوتا ہے، اس کی شعائیں نہیں ہوتی، اور فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ ساری رات ہی سلامتی والی، خیر و برکت والی اور بڑی ہی پرسکون رات ہے، دلوں کو سکون ہوتا ہے، اور اس رات ستارے نہیں ٹوٹتے، اس کی صبح سورج سرخی مائل اور بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، اور فرشتے بکثرت سے نکلتے ہیں۔ میری اور آپ کی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، قلت یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ان ای لیلۃ القدر ما اقول فیہا، کہ اگر اللہ کے حبیب مجھے پتہ چل جائے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے تو پھر اللہ سے کیا دعا کروں؟ فرمایا عائشہ یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں اور معافی دینے کو ہی پسند کرتے ہیں، یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ میرے بھائیو دوستو، جس کو اللہ نے معاف کر دیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں، اللہ ذوالجلال نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ رب کریم غفور رحیم اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ان رمضان المبارک کی گھڑیوں میں اپنے بندوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یہ بھائیوں نے دعاؤں کے لیے لکھا ہے، جنید صاحب کی بیٹی کو کینسر تھا، آپریشن ہو چکا ہے۔ ایک اور بھائی نے لکھا ان کی بیٹی ICU میں ہے۔ اسی طرح آصف صاحب کی آنکھوں کا آپریشن ہے۔ اللہ ذوالجلال سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آج پاکستان میں ہمارے ایک عزیزہ نے بھی رات کو فون کیا، ایک ہمارے بھائی عبد الرحیم صاحب، ان کو بھی کینسر ہے۔ بھائیو سب کے لیے خلوص دل کے ساتھ دعا فرمائیں، اللہ ذوالجلال ان سب بیماروں کو اور ہمارے تمام بیماروں کو، عزیز و اقارب دوست احباب، اللہ تمام مسلمانوں کو، اللہم رب الناس اذہب الباس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا
غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. واقم الصلاة.